درود پڑھ دیجیے محمد و علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور درود پڑھ دیجیے محمد والا عزیزان کرام قدر آپ کی خدمت میں حق اور باطل کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اشارہ ہوتا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے پوری انسانیت سے کہ قل هل يستوي الأعمى والبصير آپ یہ سوال کیجئے کہ کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں ام هل تستوي الظلمات والنور کیا اندھیرے روشنی کے مقابلے کر سکتے ہیں یہ چیزیں بظاہر بہت واضح ہیں لیکن قرآن کریم میں اس لیے ہمیں سوالات دیے ہیں کہ یہ واضح ہونے کے باوجود بھی تم انہی اشتباہات کے اندر مبتلا ہوئے ہو کہ تم نے روشنی کو چھوڑ کر اندھیروں کی پیروی کی تم نے بیناؤں کو چھوڑ کر نابیناؤں کی پیروی کی اور قرآن کریم نے اسی مطلب کو اس انداز سے ایک اور مقام بیان فرمایا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون اور میں کہوں گا کہ یہ آیت وہ ہے جو معیار خلافت بیان کر رہی ہے معیار امامت بیان کر رہی ہے کیوں؟ کیونکہ اس آیت کا بیان ہوا ہے احق ان یتبع کون زیادہ سزاوار ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں یعنی ہمارا امام کون بن سکتا ہے ہمارا رہنما کون بن سکتا ہے ہمارا پیشوا کون بن سکتا ہے ہمارا لیڈر ہمارا رہنما کون بن سکتا ہے کون زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے دو افراد کا ذکر کیا گیا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع وہ شخص جو حق کو جانتا ہے اور حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ زیادہ سزاوار ہے کہ جو حق کو جانتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو بتایا جائے فما لکم کیف تحکمون پھر قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ غلط فیصلے کر رہے ہیں کیونکہ سامنے حق اتنا واضح اور جانتے ہیں کہ یہ حق کو جانتا بھی اور حق کی طرف نشاندہی بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں اور کیوں پیروی نہیں کر رہے ہیں حقیقت میں ساری چیزیں پلٹتی ہیں انسان کی خواہشات نفسانی کی طرف کہ اگر اس کی پیروی کی جائے گی تو پھر وہ اللہ کا حکم ہمیں بیان کرے گا اور اللہ کا حکم ماننا پڑے گا تو بہت سارے مقامات پر ہمیں اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا لہذا ہم اپنی خواہشات کو مار نہیں سکتے اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے جو انہوں نے ریزنز دیے ہیں وہ کون کون سے ریزنز ہیں کہ علی بہت جوان ہے ہمیں جوان کی پیروی نہیں کرنی کسی بوڑھے کی کرنی علی بہت غریب اور نادار ہے ہمیں غریب اور نادار کی پیروی نہیں کرنی ہمیں کسی غنی کی پیروی کرنی ہے علی وہ ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے ہم اکیلے آدمی کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں جس کے ساتھ پورا جمہور ہو اجماع ہو اس کی پیروی کریں یہ سارے بہانے دیے گئے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خواہشات نفسانی وہ ہے کہ جو منع کر رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کی پیروی نہ کریں اگر اس کی پیروی کی تو پھر حکم رسول آئے گا پھر حکم خدا آئے گا ان تمام چیزوں کی پیروی کرنی پڑے گی ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں بڑا خوبصورت واقعہ کو لکھا اور تعجب ہوتا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد کہ کیسے کیسے لوگ موجود تھے اور کتنا بغض
کہتے جنگ نہروان کے بعد جب اطلاع پہنچی اس جنگ کے بارے میں مدینہ میں، جنگ نہروان سب جانتے ہیں کہ مولا علی اور کس کے درمیان تھی؟ خوارج اور خارجیوں کے ساتھ، کہ جنہوں نے جب قرآن نے جو حکم کر دیا تو کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کی ہوگی، ہم کسی علی کو نہیں مانتے، کسی اور کو نہیں مانتے، صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ اور وہ بھی ایک بہانہ تھا کہ اللہ تھوڑی زمین پر آ کر حکومت کر سکتا ہے، کوئی خدائی نمائندہ ہوگا جو زمین پر آ کر حکومت کرے گا۔ لیکن انہوں نے وہ نعرہ بلند کیا اور اس کے بعد پھر خوارج ہوئے اور مولا متقیان کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ یہ مولا متقیان کی شان ہے۔ اس انداز کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب دشمن مقابلے پر آئے ہیں تو نہیں کہا کہ آؤ پھر مقابلے پر میں صاحب ذوالفقار ہوں، تب سب کو واصل جہنم کرتا ہوں، بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ 12,000 کا لشکر آیا تھا میرے مولا کے مقابلے پر، تو مولا نے ان کے سامنے جا کر پہلے اپنا تعارف کروایا۔ تم نے صرف علی کو سنا ہے، جانتے ہو علی ہے کون؟ علی اول صاحب ایمان، علی اول نمازی، علی اول حج کرنے والا، علی سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا، علی وہ کہ اس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے، جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ علی وہ جس کے ساتھ قرآن ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی وہ کہ جس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ علی وہ ہے کہ جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ ایک ایک کر کے نبی اکرم کے جو فرامین تھے وہ حضرت علی نے بیان کیے، اتنا پورا خطبہ بیان کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو 12,000 کا لشکر آیا ہوا تھا اس میں سے 4,000 لوگوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کر لی اور کہا کہ ہم نہیں کر سکتے مقابلہ، جو کرے گا مقابلہ وہ جہنمی ہے، صرف بغض رکھنے والا جہنمی ہے، تو جو تلوار چلانے والا۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں آج کہ صرف آپ نے حدیث سنا دی کہ علی سے کوئی محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، علی سے کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے کافر کے، تو یہ تو دیکھیے تاریخ میں کس کس نے بغض رکھا۔ صرف بغض رکھنے پر جہنم ہے، تو جو مقابلے پر آ جائے اس لیے وہ اپنے لیے دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم مقابلے پر کھڑے ہوئے تو ہمارے 100% جہنم میں ہے۔ 4,000 لوگوں نے توبہ کر لی۔ جب میرے مولا نے دیکھا کہ اگر کچھ گنجائش ہے، کوئی کشش موجود ہے، پھر خطبہ بیان کیا ان 8,000 لوگوں کے لیے، تو روایت میں جملہ یہ ہے کہ 8,000 میں سے 4,000 نے پھر توبہ کر لی۔ پھر میرے مولا کھڑے ہوئے، پھر خطبہ بیان کیا ان 4,000 بچے ہوئے لوگوں کے لیے، تو پھر کسی نے توبہ نہیں کی، یعنی مکمل حجت تمام کی۔ اور جس طرح سے میرے مولا نے حجت تمام کی ہے، اسی طریقے سے حضرت علی، حسین بن علی نے بھی کربلا میں حجت تمام کی۔ تعارف کروایا کہ مجھے پہچان لو اچھی طریقے سے، میرا نانا ہے رسول خدا، میری نانی ہے خدیجہ طاہرہ، میری ماں ہے فاطمہ زہرا، میرا باپ ہے علی مرتضیٰ، میں ہوں خانہ کعبہ کا وارث، میں ہوں صفا و مروہ کا وارث۔ پورا خطبہ بیان فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جب کوئی تبدیل نہیں ہوا تو پھر جنگ کا آغاز، اور جنگ کا آغاز بھی میرے مولا کی طرف سے نہیں ہوا، جب سامنے سے تیر چلا، تلواریں چلی، تو پھر دفاع کے طور پر میرے مولا نے جنگ شروع کی۔ تو یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، نہیں چاہتے کہ جہنم کو بھرا جائے۔ ہمارے یہاں کبھی بار کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جہنم کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں، یہ کرو تو جہنم، یہ کرو تو بدعت، یہ کرو تو شرک، یہ کرو تو جہنم۔ یہ کام نہیں ہے اسلام کا۔ اسلام کا کام یہ ہے کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو پکڑ کر جنت کی طرف لے۔ تو جب 4,000 یہ رہ گئے جن میں سے کوئی پھر تبدیل ہونے والا نہیں تھا، حجت ان کے اوپر تمام ہو گئی، پھر میرے مولا نے جنگ کی اور پہلے سے بیان کر دیا تھا کہ اس جنگ میں ہمارے 10 سے کم مارے جائیں گے، ان کے 10 سے کم زندہ رہیں گے۔ اور جیسا علی نے جنگ سے پہلے کہا تھا ویسے ہی جنگ کے بعد ہوا۔ اس جنگ کی اطلاع مدینہ میں ام المومنین تک پہنچی، تو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی جنگ میں کون جیتا؟ بتایا گیا کہ علی جیت گئے، آپ کے دیور جیت گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ فلاں شخص کو کس نے مارا؟ اور نام ذکر ہے شرح نہج البلاغہ میں، ذو الصدیہ بھی نام اس کا ذکر ہے اور مخدج بھی۔ ذو الصدیہ لکھا جاتا ہے دال سے، دال واو الف لام فی دال، یہ ہے ذو الصدیہ اور مخدج۔ کیا اسے کس نے مارا؟ تو سب نے کہا کہ اسے علی مرتضیٰ نے مارا۔
تو کہا نہیں، علی مجھ سے مار ہی نہیں سکتے، مجھے تو عمر ابن عاص نے کہا ہے کہ میں نے مارا ہے اسے۔ تو ان سب نے کہا کہ نہیں، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، ہم سب نے دیکھا ہے کہ علی مرتضیٰ کی تلوار سے واصل جہنم ہوا۔ تو کہا کہ تمہارے پاس اور گواہ موجود ہیں، اور گواہوں کو بلایا گیا، اور سب نے گواہی دی کہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مختج کو واصل جہنم کیا ہے تو علی نے کیا۔ جب سب نے گواہی دے دی تو بی بی نے اپنا سر جھکایا اور کہا ٹھیک ہے، پھر آپ تشریف لے جائیے، آپ جائیے، آپ کا کام ہو گیا، ہمیں معلوم کر لیا، آپ جائیے۔ یہ اب جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مختص کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے رسول اللہ سے؟ جو آپ اتنی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں کہ مختص کو کس نے مارا، لگتا ہے کہ آپ نے کچھ رسول اللہ سے سنا ہے ان کے بارے میں، کیا سنا ہے اپنے رسول خدا سے؟ تو کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ مختص اپنے زمانے کا بدترین انسان ہوگا اور اسے وہ قتل کرے گا جو زمانے کا بہترین انسان ہو۔ اتنی واضح بات کہ اس زمانے کا بہترین انسان وہ ہوگا کہ جو علی مرتضیٰ، اور ایک مقام پر متعدد مقامات پر بیان کیا گیا اور متعدد روایات موجود ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں کہ کتنا بغض پایا جاتا تھا حضرت علی مرتضیٰ کے اوپر۔ پیغمبر صحابہ کے مشوروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب جو دروازے کا داخل ہوگا وہ 100% جنتی ہے۔ ایک شخص داخل ہوا نہیں معلوم کہ کیا ہے، روایت اس کا نام ذکر نہیں ہے، داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پیغمبر کا خدمت میں آ کے کہا، کہنے لگا کہ وہ جو آیت ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہمارے یہاں سارے کو نوٹ کیا جاتا ہے ٹی وی پر، میڈیا پر، تو آج سن لیجیے کہ حبل اللہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو، یہ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور آپس میں تفرقہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، فرقے میں نہ بڑھ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو وہ جو شخص آیا تھا جو جنتی تھا، اس سے سوال کیا، یا رسول اللہ، حبل اللہ سے مراد کون ہے، اللہ کی رسی کون ہے؟ نبی نے اشارہ کیا، علی مرتضیٰ۔ جیسے یہ سنا علی مرتضیٰ ہے، اور میں گارنٹی کے ساتھ آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، جتنی روایتیں اس آیت کے ذیل میں آئی ہیں کہ اللہ کی رسی یہ ہے، 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 تو بہت ساری روایات آپ کو نظر آئے گی۔ کہیں پر آیا کہ نبی اکرم اللہ کی رسی ہے، کہیں پر آیا قرآن کریم اللہ کی رسی ہے، کہیں پر آیا اہل بیت اللہ کی رسی، کہیں پر آیا علی اللہ کی رسی۔ تو اللہ کی رسی بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہذا ہمیں کسی اور پر مجبور نہ کریں کہ آپ اس کو تھامے رکھیں۔ اگر تھامنا ہے تو یا نبی کو تھامنا ہے، یا نبی جن دو چیزوں کو چھوڑ کر گئے تھے اسے تھامنا ہے، انہی کو ہی تھامے رکھنا ہے، یہ ہے اللہ کی رسی۔ اور کبھی کبھار ہمیں موقع ہوا تو اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں واقعی مولا علی کی ذات کیسی ذات ہے، کوئی کسی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی اسماعیلی ہو، کوئی شیعہ اسنشری ہو، کوئی اور مکتب کا تعلق رکھنے والا ہو، جو بندے بریلوی ہے، اہل حدیث، کوئی کسی مکتب کا تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک نبی کے بعد علی کو ضرور اپنا خلیفہ مانے، چاہے پہلا مانے یا چوتھا مانے۔ تو علی وہ واحد ذات ہے جس میں سارے مقامات فکر متحد ہیں، یا نبی پر سب کا اتفاق ہے یا علی پر سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ حبل اللہ ہے، حقیقت میں حبل اللہ۔ تو کہا کہ علی وہ ہے کہ جو حبل اللہ ہے، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جیسے ہی وہ جنتی آتا ہے، سوال کرتا ہے، جواب سنتا ہے، آتا ہے علی مرتضیٰ کے پاس، اور علی مرتضیٰ کو سینے سے لگا ہے، اور یہ روایت بہت محبت کے ساتھ چپٹتا ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ اور پیار کرنے لگتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں علی مرتضیٰ کا عاشق ہوں، میں علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا اظہار کرنے کے بعد میں جانے لگتا ہے۔ جب وہ جانے لگا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس جنتی کے پاس جاؤں اور اس سے اپنے لیے جنت کی دعا کرواؤں۔ رسول خدا نے کہا کہ جانتے ہو تو جاؤ، لیکن تمہیں معلوم ہے وہ جنتی کیوں بنا ہے؟ وہ جنتی بنا ہی اس لیے کیونکہ علی سے متمسک ہے۔ تو بعض لوگ وہ جنتی جو جنت کی صرف نوید پانے والا ہے، اس سے تو جا کر دعا
کہ وہ جو قصیب الجنت والنار ہے اس سے اپنے لیے دعا کرو. حضرت علی مرتضیٰ کا بغض اس زمانے کے اندر پایا جاتا تھا کہ جو نسلوں کے اندر منتقل ہوا ہے، لیکن الحمدللہ پروردگار کا واقعہ بہت زیادہ احسان اور شکر ہے کہ ہم نے اس مکتب کے اندر پیدا کیا کہ جہاں پر ویسے ہی ہم علی مرتضیٰ کے عاشق تھے. اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اسی اشری کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلائل سننے کے بعد آئے ہیں اس طرح. اب اچھی بات ہے کہ دلائل ہمارے پاس بہت سے موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں تعجب ہوتا ہے اس چیز کو سننے کے بعد کہ جیسے نام علی کو سنتے ہیں عجیب محبت ہو جاتی ہے، نام زہرا کو سنتے ہیں عجیب محبت ہو جاتی ہے، نام امام حسن، نام امام حسین، یہ نام اتنے پیارے اور میٹھے نام ہیں کہ صرف نام کو سننے کے بعد محبت ہو جاتی ہے. اور خود ایک خاتون نے آ کر کہا کہ میں ہوں اہل سنت مسلک سے، لیکن آپ جب مجلسوں کے اندر نام لیتے ہیں نا مقدس شخصیات کا تو میرا دل بے چین ہونے لگتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہی وہ حقیقی ذات ہے کہ جن کے اوپر ایمان کا پروردگار نے حکم دیا ہے. اس لیے میں ان پر ایمان لانا چاہتی ہوں، ان سے محبت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا دل مضطرب ہے، مطمئن نہیں ہو رہا کہ میں کیا کروں کہ میں ظاہر کر پاؤں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں. تو ہم نے کہا کہ حالات ابھی ایسے تو نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو حسین سے محبت کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کربلا چلے جائیں. کربلا چلے جائیں، وہاں پر آپ سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر حق ادا ہو پائے گا. اور کچھ اضطراب کب ہوگا کہ ہاں جس حسین سے محبت کرتی ہوں آج اسی کے در پر پہنچ گئی. اسی طریقے سے مولا علی سے محبت ہے، نجف انسان جائے نجف مولا میرے کائنات کے روزے کے سامنے حاضر تو پھر اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور پھر محبت کا اظہار کر پاتا ہے. انشاءاللہ پروردگار تمام مقدس مقامات کے ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. تو حق اور باطل کو رسول اللہ نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام جو عین حق ہیں انہوں نے اس زمین میں آنے کے بعد زندگی کیسے گزاری. دیکھیں دو حصے ہیں آیت کے اندر، دو حصے ہیں، توجہ رکھیے گا. آیت کے اندر دو حصے ہیں. جب معصومین کو ڈیفائن کیا گیا تو دو حصوں کے ساتھ ڈیفائن کیا گیا. کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے رسول اللہ اعلان کر دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، اٹھتا بھی ہوں. میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اور میں آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے. میں آیا ہوں تمہارے سامنے رول ماڈل بننے کے لیے. میں آیا ہوں تمہارے سامنے اصول بیان کرنے کے لیے. یہ ایک حصہ. دوسرا حصہ کیا ہے؟ یوحا الیہ. لیکن فرق ہے تمہارے انسان ہونے میں اور میرے انسان ہونے میں کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے پروردگار سے، لیکن میرا ارتباط ہے وحی کے ذریعے پروردگار سے. یہ فرق ہے. تو ہمارے یہاں ان دونوں باتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے بجائے کبھی کبھار ہم اس حصے کی طرف گر پڑتے ہیں یا اس حصے کی طرف گر پڑتے ہیں. بعض ایسے کہتے ہیں ہماری طرح کے بشر میں ہم جیسے غلطیاں کرتے ہیں ویسے ہی بھی غلطیاں کرتے ہیں، وہ دوسرے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بعض ایسے کہ جو اس حصے کو لے کر آ جاتے ہیں اور اس قدر اہل بیت اطہار السلام کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، وہ انسان ہیں ہی نہیں. کہیں پر بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ انبیاء فرشتے ہیں، یہ انبیاء ملائکہ ہیں. کہا یہ انسان ہیں لیکن تمہاری طرح کے نہیں. اور پہنچ رہی مشکل تو نہیں ہو رہی. اور یہ اعتراض کیا بعض قوموں نے آ کر کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو ہماری طرح بازار میں جاتے ہیں، تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں. باقاعدہ قرآن کی آیتیں ہیں یمشی فی الاسواق، یہ بازاروں میں چلتے ہیں تو ہماری طرح ہے. تو پھر خدا کی طرف سے آواز آئی اگر انہیں فرشتہ بنا دیا ہوتا تو پھر یہ تمہاری ہدایت نہیں کر پاتے. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ہو تمہاری طرح انسان. انہیں بھی چوٹ آئے تو خون جاری ہو، پانی بند کر دیا جائے تو پیاس محسوس ہو، وہ تمہاری طرح کا انسان تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. اور اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو تمہارے لیے وہ ہدایت نہیں کر سکتا تھا. اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. تو ساری ضرورتیں ان کی انسانوں والی ہیں، لیکن ایسے انسانوں کی ضروریات کا اکمال کیا، تکمیل تک پہنچایا ہے کہ اب جو انسان اپنی زندگی میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا دے. پہنچ رہی ہے بات؟ مشکل تو نہیں ہو رہی.
ان کے آنے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ ہدایت دینے کے لیے آئے، ہدایت دینے کے لیے آئے. اور ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ملا کر چلیں گے تو بہترین نتیجے پہنچ سکیں گے. انہوں نے سارے کمالات دکھائے، سارے معجزات دکھائے، سارے انہوں نے فضائل بیان کیے. کیوں بیان کیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ یہ اور ہے، تم اور. صحیح ہے، یہ سارے معجزات اس نے دکھائے، لیکن پوری زندگی ان کی معجزات پر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے زندگی میں پیاس بھی برداشت کی ہے، انہوں نے زندگی میں بھوک بھی برداشت کی ہے، انہوں نے زندگی میں تلواروں کو بھی برداشت کیا ہے، انہوں نے زندگی میں جنگوں کو بھی برداشت کیا ہے، انہوں نے کبھی اس خوف کو برداشت کیا ہے جو بستر پر سونے کے بعد آتا ہے تلواروں کی سائے میں. لیکن یہ ساری چیزیں انہوں نے طے کی ہیں اور سارے مسئلوں کو طے کر کے بتایا ہے کہ دیکھو جس طرح سے ہم صرف خوف پروردگار رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی صرف خوف پروردگار رکھو. یہ اس پہلو کو ہمارے نوجوان ہمیشہ ذہن رکھیں. کبھی کبھار ہم بات کرتے ہیں ائمہ صاحب کی قربانیوں کی، ان کے انفاق کی، ان کی سخاوت کی، تو ہمیشہ ذہن میں یہ آ جاتا ہے. جب ہم بھی اس مرحلے سے گزرے تھے تو ہم بھی یہی سوچا کرتے تھے، ہمارے نوجوان بھی آج یہ سوچتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتنا انفاق کیا تو اس میں کمال کی کیا بات ہے؟ ان کے پاس خمس آیا کرتا ہوگا، ان کے پاس زکوٰۃ آیا کرتے ہوں گے، ان کے پاس بیت المال موجود تھا، وہ اسی میں سرائے خدا میں دے دیتے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے محنت مزدوری کی ہے جیسے عام مزدور کرتا ہے. انہوں نے بھی اپنا خون پسینہ کیا اور ارب مبارک جاری ہوئے ان کے بدن مطابق سے. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بات مشکل تو نہیں ہو رہی ہے، پہنچ رہی ہے. ساتھ سرکار کو کسی نے باغ میں باغداری کرتے ہوئے دیکھا اور امام کی حالت یہ تھی، روایت میں یہ ہے کہ پائنچے پائے مبارک سے گھٹنے تک آ چکے تھے اور امام گرمی کی وجہ سے ارب مبارک جاری ہو چکا تھا. وہ شخص آیا اور اس نے جب امام کو اس حالت میں دیکھا تو کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم جیسا کوئی نالے عالم نہیں ہوگا، ہم جیسا کوئی نالے طالب ہوگا جو کہنے والا ہوگا، کہنے لگا کہ اللہ اکبر، آپ اتنے دنیا دار ہیں، اتنے پسینے سے شراب ہو گئے اور اتنی دنیا میں لگ گئے. اگر آپ کے والد ہوتے تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ کے والد ہوتے تو مسجدوں میں ہوتے، آپ کے والد ہوتے تو دعاؤں سجدوں کے اندر ہوتے، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں. امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ کام وہ ہے کہ تم مجھ سے افضل نے بھی کیا ہے اور مجھ سے افضل نے بھی کیا ہے. اور اس کا لگا کہ آپ سے افضل کون ہے، آپ سے بہتر کون ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے افضل میرے مولا علی ہے اور ان سے افضل ان کے مولا نبی. انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے اور آ کر ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے. ہم نے کبھی کبھار یا اس مرحلے کو دیکھ لیا ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں اور اس طرف افراط کا شکار ہو گئے یا اس طرف افراط کا شکار ہو گئے. دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا. اعلان رسالت سے پہلے مکہ سے باہر جا کر جانوروں کو چلا رہے تھے. اور یہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس نے جانوروں کو چلایا. ہر نبی نے جانوروں کو چلایا. اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں، شاید روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انبیاء کو جانوروں کو چلانے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ جب وہ جانوروں کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں تو پھر ان کو کہا جائے کہ انسانوں کو تبلیغ کرو، تاکہ وہ انسانوں کی بھی باتیں برداشت کرنے کے عادی ہو چکے ہوں. تو یہ جانوروں کو چلایا ہر نبی نے. نبی اکرم اعلان رسالت سے پہلے مکے سے باہر نکلے جانوروں کو چرانے کے لیے. وہیں پر عمار یاسر بھی موجود تھے اور عمار یاسر کی عمر مبارک نبی اکرم کی عمر مبارک ایک جتنی. نبی اکرم کی جب ولادت ہوئی ہے اسی سال حضرت عمار یاسر کی ولادت ہوئی. دونوں ہم سے ہیں، ہم عمر ہیں. البتہ نبی اکرم کی جب وفات ہوئی تو ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 63 برس کی. اور جب جناب عمار یاسر کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 90 برس. بعض نے کہا 91 برس، بعض نے 92 برس، لیکن 90 برس. آپ فکر ذہن میں رکھیے 90 برس کی جنگ صفین میں شہادت ہوئی تھی. تو یہ 90 برس کے تھے. لیکن جس زمانے میں یہ ملاقات ہوئی اس زمانے میں ہم سے تھے، دونوں ایک ہی عمر مبارک تھے. تو کیا دیکھا کہ عمار یاسر بھی جانوروں کو لے کر آئے چرانے کے لیے، نبی اکرم چرانے کے لیے لے کر آئے. عمار یاسر نے کہا
فرمایا تھا رسالت کا، اس نے کہا اے محمد مجھے ایک اور جگہ کے بارے میں معلوم ہے، ایک اور وادی کے بارے میں معلوم ہے کہ جہاں پر بہت سبزہ ہے، اگر آپ کہیں تو ہم وہاں پر اپنے جانوروں کو چلانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو نبی کا ارشاد ہوتا ہے کہ کل ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ جب کل کا دن آیا تو میں نے کہا دیکھا کہ مجھ سے پہلے محمد وہاں پر موجود تھے اور جانوروں کو چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں چلایا اور وہ میرا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے جانوروں کو وہاں پر نہیں چلایا۔ تو میں نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ آپ نے کیوں جانوروں کو نہیں چلایا؟ تو کہا کہ چونکہ تو نے مجھے مشورہ دیا تھا اور چونکہ تو نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، اس لیے تیرا حق بنتا ہے کہ پہلے تو اپنے جانوروں کو چلا اور پھر میں اپنے جانوروں کو چلا، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ تو جو اعلان رسالت سے پہلے اتنا بااخلاق، جو اعلان رسالت سے پہلے اپنے ساتھ نیکیاں کرنے والے کا اتنا خیر خواہ ہو، تو مجھے کہنے دیجئے کہ اعلان رسالت کے بعد اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس کے بستر پر سو جائے تو پھر وہ مدینہ سے باہر اس کا انتظار کرتا ہے کہ پہلے علی آ جائے پھر ہم ساتھ مدینے میں داخل ہوں گے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و علیہ۔ تو نبی اکرم اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے مولا نے محنت مزدوری کی ہے۔ کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں، جب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس سے بہت خمس آتا ہوگا، بہت زکات آتا ہوگا، چونکہ ہمارے یہاں جو دور ہے وہ یہی دور ہے تو انہوں نے وہیں سے مال سے دے دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ معصومین نے جتنی سخاوت کی، جتنا انفاق کیا ہے، سب اپنا مال تھا۔ اور کتنی زحمت اٹھائی ہے۔ میرے مولا کی زندگی کے دو رخ نظر آتے ہیں اور میں سارے نوجوان سے مخاطب ہوں، یہ ہمارے مولا کی زندگی اسے آئیڈیل بنایا جائے کہ اگر ابھی تنگ دستی ہے، ابھی فقر و فاقے کی کیفیت ہے تو محنت کیجیے، آگے بڑھیے۔ دنیا بہت وسیع ہے، بہت سارے مقامات موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ میرے مولا میں فرماتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، فرماتے کہ تزوجت فاطمہ وما كان لي فراش وصدقتي اليوم لو قسمت على بني هاشم لوسعتهم۔ فرماتے ہیں جس وقت میری شادی سیدہ کائنات سے ہوئی تھی اس وقت ظاہری طور پر اتنا فخر و فاقہ تھا کہ ہمارے گھر میں فرش موجود نہیں تھا۔ وما كان لي فراش، ہمارے پاس فرش موجود نہیں تھا۔ یہ کس کی کیفیت ہے؟ رسالت مام کی بیٹی ہے، افضل البشر کی بیٹی ہے، سید الرسول امام الانبیاء کی بیٹی ہے، لیکن گھر میں فرش موجود نہیں تھا۔ پھر فرماتے ہیں لیکن آج علی مرتضیٰ کے پاس اتنے باغات ہیں، اتنی زراعت ہے، اتنے کنویں موجود ہیں، اتنا مال و ثروت موجود ہے کہ اگر میں اپنے مال کو پورے بنی ہاشم میں تقسیم کروں تو یہ سب کے سب امیر ہو جائیں۔ اتنا مال میرے پاس موجود ہے، لیکن یہ مال اپنے لیے کبھی نہیں رکھا۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید المعتزلی یہ کہتے ہیں کہ مدینہ سے لے کر مکے تک کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کے درمیان مولا نے ہر مقام پر کنویں کھودے ہوئے تھے جس سے پانی جاری ہوتا تھا تاکہ پیاسے جب آئے تو یہاں سے پانی پی لیں۔ اور کتنے کنویں کھودے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ 100 کنویں مدینہ سے مکے کے راستے کرنے کھودے تھے۔ تصور فرمائیے گا ایک کنویں کھودنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ کنواں کہ جس سے پانی جاری ہو، چھوٹا موٹا نہیں، جس سے پانی جاری ہو، ایک کنواں کھودنا کتنا سخت کام ہوتا ہے۔ 100 کنویں کھودے، اور یہ کس نے کنویں کھودے ہیں؟ کہ جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والے۔ یہ کس نے کنویں کھودے ہیں؟ کہ جو ہر جنگ میں سر فہرست اور سب سے آگے نظر آتا ہے۔ اور صرف کنویں نہیں کھودے ہیں، باغات میرے مولا نے اتنے آباد کیے تھے۔ کنووں کے بارے میں بات مکمل کر دوں کہ 100 کنویں بعض روایات کے مطابق اور بعض روایات کے مطابق 170 کنویں کھودے تھے، 170 کنویں۔ اور جب حاجی جاتے تھے تو راستے میں سے جو پانی پیتے تھے وہ علی کے کنویں کا دیا ہوا پانی ہوتا تھا۔ اور بعض کنویں آج تک موجود ہیں، جنہوں نے تحقیق کی وہ کہتے ہیں آج تک وہ کنویں موجود ہیں۔ آبار علی کے نام سے جگہ موجود ہیں اور کتنے ہی ناموں کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن کچھ جگہ مخصوص ہے میرے مولا کے نام کے ساتھ۔ ان میں سے ایک جگہ ہے آبار علی۔ آپ نکلا ہے فارسی زبان کے لفظ
لوگ آج بھی پی رہے ہیں. تو صرف چشموں کو دیکھا جائے تو اتنی زیادہ ہے، ورنہ باغات جو آباد کیے میرے مولا نے. ایک روایت سے آپ کی خدمت کروں. ایک شخص نے دیکھا کہ جب میرے مولا اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو اونٹ کے نیچے بوریاں موجود تھیں. کہا کہ اے علی ان بوریوں میں کیا ہے؟ تو امام باقر یہ فرماتے ہیں کہ ان بوریوں کے اندر کھجور کے دانے تھے، کھجور کے بیج تھے. لیکن امام علی نے نہیں فرمایا کہ اس کے اندر کھجور کی بیج ہے، فرمایا اس کے اندر 1,00,000 کھجور کے درخت موجود ہیں. اور امام باقر میں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے جد امیر المومنین نے ان 1,00,000 دانوں کو جب بویا ہے تو اس میں سے ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہوا. پروردگار کے لطف و کرم سے ہر دانے سے ایک درخت بنا. تھوڑا سا تصور کیجئے گا. یہ کبھی بار ہم باتیں بہت تیزی سے کہہ جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری عقل ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے. 1,00,000 کو بعد میں سوچیں گے صرف 100 درخت لگے ہو اس کو کتنی جگہ کی ضرورت ہے. اور جنہوں نے زراعت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ زراعت اس طرح سے نہیں کی جاتی کہ ساری جگہوں پر ایک ساتھ ہی بیج ڈال دیے جائیں. اس کے فاصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ درخت اگے اپنی جگہ لیں، جڑیں اس کی پڑیں، وہ درخت پتوں کے ساتھ آگے بڑھے. یہ ساری جگہ چاہیے. تو 100 اگر درخت ہو تو اس کے کتنی جگہ چاہیے؟ 1000 اگر ہو تو کتنی جگہ چاہیے؟ 10,000 ہو تو کتنی جگہ چاہیے؟ اور 1,00,000 ہو تو. اور یہ ایک روایت ہے، ایک روایت ہے. اس کے علاوہ اور کتنی روایتیں، کتنے باغات پورے پورے شہر آباد ہو گئے اور ان کو آباد کرنے والے علی مرتضیٰ تھے. مدینہ سے باہر کچھ جگہ تھی کہ جو میرے مولا کو نصیب ہوئی اور نبی اکرم نے سبھی کو دی تھی. کسی کو کوئی زمین تھی، کسی کو کوئی زمین تھی، کسی کو کوئی زمین تھی، لیکن کسی نے کوئی زمین آباد نہیں کی. اگر آباد کی تو صرف حضرت علی مرتضیٰ. اور آج اگر انٹرنیٹ پر آپ سرچ کرنا چاہیں تو سرچ کیجئے گا مدینہ سے ایک فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ینبع. یہ نون بے عین، ینبع. ینبع کو آپ سرچ کریں گے نا، اس سرچ کے اندر تفصیلات جو لکھی ہوئی اس میں نام علی کے بغیر وہ تفصیل مکمل ہی نہیں ہو سکتی. نام ہی سمجھ لیجئے کہ ہم علی مرتضیٰ کے ساتھ وہ جڑ گیا ہے، ینبع. اور یہ ینبع نام جو مقام سعودی عرب کے اندر، آج کے سعودی عرب کے اندر موجود ہے. ینبع کے ساتھ یہ دریا بہتا ہے. دیکھیے گا اس ساری چیزوں کو آج تو ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھنا بہت آسان ہے. ینبع کے ساتھ ایک دریا بہتا ہے، دریا سرخ، ریڈ سی. اس ریڈ سی کے ساتھ جو جگہ ہے وہ افریقہ ہے. افریقہ کے جنگلات بہت مشہور ہیں. افریقہ کے اندر پرندے، ظاہر سی بات ہے جہاں جنگل ہوتے ہیں وہاں پرندے جانور ہر چیز ہوتی. میرے مولا نے ینبع کا بنجر حصہ جس میں کچھ موجود نہیں تھا، اتنے درخت اگائے، اتنے درخت اگائے، اتنے باغات لگائے کہ جو پرندے افریقہ جایا کرتے تھے وہ باغات آ جانے کے بعد پھر افریقہ نہیں میرے مولا کے باغات میں آیا کرتے تھے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور ان پرندوں کی آوازوں کو نوٹ کیا گیا ہے اور ان پرندوں کی آوازوں کی وجہ سے ان باغات کے نام رکھ دیے گئے، جن میں سے ایک نام ہے بغی بغا. نام یاد رہے گا، تھوڑی دیر کے لیے یوز کر لیجیے گا. بغی بغا. یہ بغی بغا کیا چیز ہے؟ طوطے کی آواز کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے بغ بغ. اتنے طوطے وہاں پر آتے تھے، اتنے طوطے جمع ہو جاتے تھے ان باغات میں کہ جب وہ چہچہاتے تھے اور بگ بگ کی آواز نکالتے تھے تو دنیا والوں میں ہوتی ہے یہ بغی بغا ہے. ایسے ایسے باغات آباد کیے، کنویں اپنے مقام پر، باغات اپنے مقام پر، اور پھر ہر باغ کو وقف کرنا اور ہر کنویں کو وقف کرنا وہ اپنے مقام پر. اس کے علاوہ روایت میں سنائیے بیان نمبر کا کہ ان امیر المؤمنین اعتق 1000 مملوک من قد یدہ. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی محنت سے جو حاصل کیا تھا، اتنے باغات اتنے کنویں جو حاصل کیے تھے، اس کی کمائی سے 1000 غلاموں کو آزاد کیا تھا. اس سیرت کو ہمارے کب بیان کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں نے کام کیے، تھوڑا سا آگے بڑھے اور پھر سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا تھے.
علی ان سے بہت غریب آدمی ہوں گے، کوئی مفلس ہوں گے، کوئی نادار ہوں گے، کیونکہ یہ میرے مولا کا جملہ اپنے مقام پر محفوظ ہے اور ان دونوں باتوں کو ہمیں ملانا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے مولا میں فرماتے ہیں کہ جو میری ٹوٹی ہوئی نالین ہے تیری خلافت سے زیادہ بہتر ہے، یہ تیری خلافت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جب جب چلی ہے راہ حق پر چلی ہے. یہ نالین بہت بہتر ہے اس خلافت سے. تو ایک طرف سے وہ میرے مولا کی سادہ زندگی وہ لوگ دیکھ رہے تھے، طلبہ زبیر نے بھی دیکھا کہ یہ تو بہت عام سے آدمی، بہت غریب سے آدمی ہے. تو ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ بہت نادار ہو گئے ہیں علی، بہت غریب ہو گئے علی. جب یہ اعتراض پہنچا میرے مولا کا تو صرف 1 سال کی فصل میرے مولا نے کہا کہ ابھی اسے تقسیم نہ کیا جائے، اسے ایک جگہ پر جمع کیا جائے. اور جب جمع کیا تو حکم دیا کہ اسے پھر درہم و دینار میں بدلا جائے. جب درہم میں بدلا گیا تو وہ جو فصل جمع ہوئی تھی اس کے 1 لاکھ درہم بنے. تصور فرمائیے گا 1 لاکھ درہم میں کیسا انبار لگتا ہو. 1 لاکھ درہم میں جب انبار لگ گیا تو پھر طلبہ زبیر کو بلایا گیا اور کہا کہ آؤ دیکھ لو علی کے پاس کتنی کمائی موجود ہے. اور جب انہوں نے دیکھا تو آدم کی آنکھیں باہر نکل آئی. کہا کہ کیا علی اتنے ثروت مند ہے، اتنے دولت مند ہے؟ جب یہ کہہ کر چلے گئے تو پھر میرے مولا نے فرمایا یہ جو 1 لاکھ درہم تم نے بنائے سب کو راہ خدا میں انفاق کرو، سب کو غریبوں میں تقسیم. تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے کوئی علی غریب آدمی کا نام ہے، علی مطلب کسی غریب اور نادار شخص کا نام نہیں، بہت دولت مند، بہت ثروت مند، لیکن سب کا سب راہ خدا میں خرچ کرتا. اور یہ ہو گیا ان کے بیٹے حسین بن علی. اور یہ پورا سلسلہ ایسا ہے. مدینہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ مدینہ میں سب سے زیادہ کریم کون ہے، کون سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو جواب دیا سب نے ایک آواز ہوتا، سب سے بڑے سخی حسین بن علی ہے. میرے ساتھ ساتھ آپ بات چلیں، سب سے بڑے کریم حسین بن علی. اللہ اکبر. آیا امام حسین کے دروازے پر اور امام حسین کے دروازے پر آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے حسین بن علی سے ملنا ہے. کہا حسین بن علی بھی گھر میں موجود نہیں ہے، مسجد میں موجود ہے. گیا مسجد میں، کیا دیکھا میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے. آگے مولا کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھ گیا. میرے مولا کی مدد سرائی کرنے لگا. مولا کی نماز مکمل ہو گئی. کہا کہ کیا حاجت ہے تیری؟ کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، کچھ آپ سے مدد مانگنا چاہتا ہوں. تو دنیا والوں نے بھی دی ہے مدد. اور یہ بھی واقعات میں ملتا ہے کہ کسی نے 10 دے دیے، کسی نے 20 دے دیے، کسی نے 15 دے دیے. لیکن یہ گھرانہ وہ ہے کہ ایسا دیتا ہے کہ کسی اور گھر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا پیغمبر وہ مال جو ابھی ہمارے پاس آیا تھا، ابھی آیا ہے، وہ لے کر آ جاؤ کیونکہ اس کا مستحق آ گیا. اور کتنا مال دیا؟ 4000 دینار سونے کے سکے. 4000 سے. لیکن حوالے کرنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا. ہم جیسا ہوتا تو بڑا خوشی خوشی اعلان کے ساتھ دیتا. امام نے فرمایا میرے گھر میں تشریف لا. یہ امام کے در دولت میں پہنچا. امام ایک حجرے میں تشریف لے گئے، کسی دوسرے حجرے میں رکھا. امام نے اپنے ہاتھوں میں جو 4000 دینار تھے وہ نکالے اور اس کے حوالے کیے. اس طرح سے دیے کہ امام کے چہرے کو دیکھ نہیں سکا. کیوں اس طرح سے دیا؟ اس لیے دیا تاکہ جب یہ لے رہا ہو امام سے تو اس کی شرمندگی کے آثار امام کے سامنے نظر نہ آئے. امام اس کو شرمندہ دیکھنا پسند نہیں کر رہے. جب امام نے اس طرح سے دیا اس کو یہ انداز بڑا اچھا لگا، رونے لگا، خوشی میں رونے لگا. اور روتے روتے اس نے کہا کہ مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کی عطا ہے؟ جب یہ تعریف کر رہا تھا روتے روتے امام نے عجیب سوال کیا. کہا کہ کیا تجھے اور چاہیے؟ ہماری عطا میں کمی اور چاہیے؟ کہا کہ نہیں مولا میں تو یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ ایسے کریم ہاتھ زمین میں کیسے دفن ہوں گے، زمین میں کیسے دفن ہوں گے. کوئی کیسے بتائے کہ ہر ایک کو دفنا دیا جائے گا لیکن ان کا لاشا پڑا رہے گا. یہ ایسے مظلوم دنیا جہاں کو کھلانے والے، دنیا جہاں کو عطا کرنے والے، اور پھر ان کے اوپر یہ مسائل. تو ہمارے حضرت السلام کا ہمارے لیے رول ماڈل ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے. چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو تو وہ رول ماڈل ہے، 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. چاہے شجاعت کا میدان ہو تو وہ ہر جنگ کے اندر سر فہرست دکھائی دیتے ہیں. چاہے سخاوت اور انفاق کا میدان ہو تو سب سے زیادہ عطا کرنے والے یہ ہوتے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. کرے سوال کوئی تو
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو اس فیلڈ کے اندر معلوم کرنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے دینے والی ذات پروردگار کی ذات. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. جو خدا والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کمانے میں لگ بھی جائیں تو یاد پروردگار سے غافل نہیں ہوتے. ورنہ کچھ ایسے ہیں کہ جب انہیں مال مل جاتا ہے تو یاد پروردگار سے غافل ہو جاتے ہیں. پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک صحابی بار بار شکایت کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں بہت محتاج ہوں، میں بہت غریب ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. اس کے اصرار میں پیغمبر نے دعا کر دی. وہ مالدار ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا کہ پہلے تک تو اسے فرصت ملتی تھی کہ پیغمبر کے پیچھے آ کے نماز پڑھے، لیکن پھر اتنا مالدار ہو گیا کہ فرصت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی. پیغمبر اس کی دکان کے قریب سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. تو کہتا تھا کہ پیغمبر یا رسول اللہ مال دیکھیے اتنا سارا ہے، میں کیسے اسے جمع کروں، اسے سمیٹ میں پھر آتا ہوں، میں نماز میں نہیں پہنچتا. یہاں تک کہ اس کی جاگیر اتنی بڑی کہ مدینے سے باہر اس نے زمینیں خریدی، اور جب اس کی بہت زیادہ زمینیں ہو گئی تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ جا کر اسے زکات لو. جب زکات لینے کے لیے مامورین زکات پہنچے تو اس نے زکات دینے سے انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر انکار کیا کہ میں مسلمان ہوں، یہ تم جو زکات لینے آئے ہو یہ تو جزیہ ہے، جزیہ کافروں سے لیا جاتا ہے، میں مسلمانوں میں کوئی جزیہ نہیں دوں گا، کوئی زکات نہیں دوں گا، یہ سارا میرا مال. تو پیغمبر نے اس کی حالت کو دیکھ کر یہ دعا مانگی، پروردگار اس کی حالت کو بہتر فرما. تو خدا کی طرف سے آواز آئی، یا رسول اللہ جو تم نے 2 درہم اس کو دیے تھے تجارت کا آغاز کرنے کے لیے، وہ 2 درہم واپس لے لو، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بلایا گیا، کہا کہ 2 درہم جو تجھے تجارت کے لیے میں نے دیے تھے واپس کر دے مجھے. کہنے لگا کہ آپ مجھ سے 2 مانگتے ہیں، آپ کو 200 دینے کے لیے تیار. مجھے 200 نہیں چاہیے، مجھے وہی 2 چاہیے. اور جب اس نے 2 دیے تو وہ جو باہر تک چلا گیا تھا جاگیریں لے کر وہ تو باہر آہستہ آہستہ پیچھے نماز پڑھنے والا بن گیا. کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ دنیا جب اچھی ہو جاتی ہے تو دین کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. اس لیے پروردگار نے اتنا ہی دیا ہے کہ جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنا ہم اس در سے جڑے رہے. اور یہ پیغمبر کی دعاؤں میں سے دعا ہے کہ پروردگار اس قوم کو اتنا دے دے کہ جس کے بعد وہ تیرا شکر ادا کرنے والے، تیرا غفران نہ کرنے والے بن جائیں. اور بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں. دوسری طرف سے یہ بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی رعایت کی جائے تو انشاءاللہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوگا. وہ ایک چیز یہ ہے، ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ کسی بھی بندے خدا کا دل نہ توڑے، کسی بھی مخلوق کی خدا کا دل نہ توڑے. اس سے بہت انسان ترقی کرتا ہے. اصفہان کے اندر ایک مسجد موجود ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد سید. کیا نام ہے؟ مسجد سید. تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا تاکہ مجھے لگ محسوس ہو کہ میری بات پہنچ رہی ہے. مسجد سید بہت بڑی مسجد ہے، اس کو سرچ کیجیے گا. مسجد سید، یہ اس کا دوسرا نام ہے مسجد سیدان. اس مسجد کو سرچ کیجیے گا، بہت بڑی مسجد ہے. اور اس کا آج کا جو رقبہ ہے اسکوائر فٹ کے اندر دیکھا جائے 8 کلومیٹر کا ہے. تصور سے خارج ہے. اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا جگہ. اس مسجد کو بنانے والا ایک غریب آدمی تھا، لیکن وہ امیر کیسے ہوا یہ دیکھیے. بہت غریب تھا، بہت محتاج تھا. اصفہان میں تھے، وہ بہت غریب تھے. طالب علم بن کے نجف چلے گئے. نجف میں بھی ان کی حالت بدلی نہیں، ویسے کہ ویسے ہی رہے. آیت اللہ محمد باقر شفیق کا نام. نجف میں جب یہ تھے تو اتنی حالت ان کی خراب ہو گئی تھی کہ کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے اور واقع نہیں تھے. اس بات کو وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس واقع روٹی نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ موجود نہ ہو. ایسی حالت ہو گئی تھی کہ چلتے چلتے گر جاتے تھے. ناتوانی ویسے گر جاتے تھے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی کیفیت ہوئی اس زمانے میں، تو بعض افراد کے ساتھ اس طرح کی کیفیت سے گزرے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، یا کسی بھی وجہ سے کمزوری طاری ہو گئی، گر گئے. اس طرح کی غربت تھی. اس غربت میں کسی نے کچھ پیسے دیے تو انہوں نے سوچا کہ میں نے کافی دن سے گوشت نہیں کھایا ہے، اس میں گوشت کو بدن کو گوشت کی ضرورت ہے. گوشت خریدنے کے لیے گئے تو گوشت بہت مہنگا تھا، اس نے گوشت خرید نہیں سکے. گوشت کے بجائے جگر خریدا.
جگر کلیجی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ سستی تھی اس لیے وہ خرید کے گھر میں آ رہے تھے، گھر کے راستے کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک مادہ سگ ہے، مادہ کلب، بچوں کے لیے کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے، صرف ہڈیاں اس کی دکھائی دے رہی ہے۔ کہا کہ جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں نے کہا کہ میں تو بھوک پھر بھی برداشت کر لوں گا، یہ بھوکی رہے گی تو مر جائے گی، اس لیے اسی وقت جگر نکالا، اس کے ٹکڑے کیا، ٹکڑے کرنے کے بعد اس جانور کے ساتھ رہتی ہے۔ جانور نے بڑی خوشی سے منہ کھولا اور اس ٹکڑے کو اٹھایا اور کھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا۔ آیت اللہ بابر شفتی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس نے خدا سے میرے لیے دعا کی، کہ اس جانور کی دعا تھی کہ اس کے بعد میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ کہاں سے میرے لیے دروازے نہیں کھولے اور کس نے مجھے پیسے نہیں دیے، اور اتنے پیسے دیے کہ اصفہان میں جب میں پہنچا تو اصفہان کا امیر ترین انسان بن چکا تھا۔ لیکن امیر بننے کے بعد میری کیفیت یہ تھی کہ میں غریبوں کا بڑا خیال رکھتا تھا، اس لیے میرا دروازہ کھلا رہتا تھا، میرے گھر کھلا رہتا تھا سب کے لیے۔ لوگ آتے تھے دسترخوان میں بیٹھتے تھے، دسترخوان 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، لوگ کھاتے تھے، کھا کے جاتے تھے، لیکن میں جتنا کھلاتا تھا میرے مال میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک جانور کا خیال رکھا تھا، ایک جانور کی بھوک کا خیال رکھا تھا، اس کو نہیں دھتکارا تھا، تو خدا نے میرے رزق میں اتنا اضافہ کیا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد بنائی جسے مسجد سید کہتے ہیں۔ اصفہان کی شاید سب سے بڑی مسجد ہے مسجد سید، اس کو بنانے والا کون؟ یہ غریب آدمی۔ خدا کے ہاتھ میں رزق ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے پروردگار کے ہاتھ میں، کہاں سے کہاں انسان چلا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی مثال موجود ہے، بس اس مثال کا بیان کرو اور پھر میں بات مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ کہ شیخ رجب علی خیام کے سامنے شخص آیا، اس سے کہا کہ میں بہت امیر آدمی ہوں، میں بلڈر ہوں، میری بہت زمینیں ہیں، میری بہت عمارتیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ میں نے اتنی ساری عمارتیں بنا دی کوئی بکتی نہیں، کوئی فلیٹ بکتا نہیں، کوئی خریدتا نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کس نے کچھ پڑھ ڈالا ہے، کون سا جادو ہو گیا ہے، بکتا نہیں۔ شیخ رجب علی خیام نے کہا کہ میں تجھے یہ دعائیں دیتا ہوں، یہ دعائیں پڑھ، انشاءاللہ تیرے رزق میں برکت ہوگی۔ کہا میں نے دعائیں بہت سو سے لے لی، میں نے ہر طرح کی دعائیں پڑھ ڈالی، لیکن کسی دعا میں کوئی اثر نہیں محسوس ہوتا۔ کچھ اور بتایا۔ شیخ رجب علی خیام نے کہا کہ یہ دعائیں پڑھو، ساتھ ساتھ مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ، کہیں تمہارا کوئی رشتہ دار تم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، سارے رشتہ دار ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھے خاصے مراسم ہیں جو نارمل ہوتے ہیں، تھوڑا غور کرو کہ تمہاری بہن تم سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں بہن ناراض ہو گئی تھی اس بات پر کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تھا تو میراث تقسیم ہوئی تھی، اس کا کچھ حق بنتا تھا، بہت مختصر سا حق بنتا تھا، میں نے کہا وہ مجھے دے دو، مجھے انویسٹمنٹ کرنا ہے، مجھے لگانا ہے، جب یہ مکانات بن جائیں گے تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ بس اس وجہ سے تھوڑی سی اختلاف پیدا ہو گیا اور مجھ سے دور ہو گئی۔ اب نہ صرف جو اس کا حق بنتا تھا میراث میں وہ اسے جا کر دو، بلکہ جو تم نے فلیٹس بنائے ہیں اس میں سے 2 فلیٹس اس کے نام پر، 2 فلیٹس اس کے نام پر کرو۔ کیا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے؟ کہا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، پھر تمہارے انشاءاللہ حالات پیدا ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ابھی جا کر یہ اطلاع دیتا ہوں اس کو کہ میں نے تجھے اس بلڈنگ میں سے 2 فلیٹ کا انعام کر دیے۔ اور جو کہتے ہیں کہ جب میں نے اطلاع دی تو وہ بہت خوش، بہت راضی ہوئی، بہت دعائیں دی۔ جس دن میں نے اپنی بہن کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ میں نے تیرے لیے کر دی یہ ساری چیزیں، تیرے نام پر ہو گئے مکانات، اسی رات خریدار میرے دروازے پر آ گئے، اور پھر ایسے ایسے سارے فلیٹس بن گئے اور آسانی سے یہ بلڈنگز فروخت ہو گئی۔ تو کبھی کبھار ایک بندے خدا کو انسان ناراض کیا ہوتا ہے، پروردگار اسی بندے خدا کی وجہ سے ہمارا رزق بند کر دیتا ہے۔ اور کبھی کسی ایک مخلوق خدا حتیٰ جانور ہو اس کی مدد کرتی تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ایک حصہ بھی ہم نے بیان کیا ہے، ورنہ یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے کہ رزق کے دروازے کیسے کیسے کھلتے ہیں۔ ایک دعا بھی ہم بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس دعا کو نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیے، بالخصوص جمعے کے دن نماز فجر کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس طرح سے پڑھی جائے گی: بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا پروردگار اس کے لیے راستے بنائے گا، اور پروردگار جب راستے بنانے والا ہو تو کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو خدا پر بھروسہ کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے، پھر پروردگار کی طاقت کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے رزق دروازے کھلتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اس کا فون آئے گا، اس کا فون آئے گا، یہاں سے رابطہ ہوگا، یہاں سے کانٹیکٹ ہوگا، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، ایسا راستہ کھلتا ہے انسان کے ذہن میں گمان میں نہیں ہوتا۔ لَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، لیکن پروردگار ہر ایک کی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اور بہت اچھا کرتا ہے کہ حیثیت کے مطابق دیتا ہے کہ خدا کا نافرمان بندہ نہ بچے۔ تو عزیزوں، یہ معصومین علیہ السلام جو دیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، تو خود ان کی اپنی محنت کی کمائی ہوتی تھی، اور انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ خوب کماؤ جمع کرنے کے لیے نہیں، خوب لٹانے کے لیے، خوب خلق خدا کی مدد کرنے کے لیے، یہ ہے محنت کا طریقہ۔ بس عزیزوں، ایک اور روایت اور عرض کرو جس سے اندازہ ہو کہ میرے مولا نے کیسی یتیم پروری کی ہے۔ حضرت امیر کائنات، حضرت مشکل کشا علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے یتیم پرور تھے کہ آپ نے روایت یقیناً سنی ہوگی کہ کوفے میں جب مولا کی شہادت کی خبر گونجی تو یتیم بچوں نے آ کر کہا کہ آج ہم پھر یتیم ہو گئے، ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، آج ہمیں اب یتیمی کا احساس ہوا۔ اتنے یتیم پرور علی مرتضیٰ تھے، کوفے کے یتیموں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں حج پر نکلا، علی مرتضیٰ کی شہادت گزر چکی تھی، ان کی شہادت ہو چکی تھی، میں حج پر گیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، دو لڑکیاں، دو بچیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، دونوں کی عمر 5 برس کی تھی، اور ایک یہ کہہ رہی تھی کہ علی بہت نیک، بہت سخی، بہت کریم، بہت عادل، بہت احسان کرنے والے ہیں، اور دوسری کہہ رہی تھی کہ نہیں، علی تو بہت ظالم، نعوذ باللہ، علی دین کے دشمن، نعوذ باللہ، اور اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ تو میں سمجھ گیا کہ ایک کا تعلق شام سے ہوگا، ایک کا تعلق کوفے سے ہوگا، اور یہی حج کا کمال ہے کہ دنیا جہاں کے لوگ حج میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے کنورزیشن ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرح کے الگ الگ جگہوں سے آئے ہوئے لوگ تھے اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جب ان کی باتیں ختم ہوئی تو جو علی کی تعریفیں کرنے والی تھی، فضائل بیان کرنے والی تھی، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تو علی کو جانتی کتنا ہے؟ کون ہے علی؟ علی میرا مولا، علی میرا مرشد، علی میرا پیر، علی میرا پیر، علی میرا بادشاہ۔ کیا بات ہے؟ کہا حضرت علی نے تمہارے لیے کیا کیا؟ کیا جانتا میں کون ہوں؟ یہ بچی کہنے لگی میں عمار یاسر کی یتیم بچی، میں عمار یاسر کی یتیم بچی، عمار یاسر کی جگہ سفیر میں شہادت نہیں، کہا میں ان کی یتیم بچی۔ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا جب ہمارے بابا رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو پھر حضرت علی ہمارے گھر میں آئے، اور خالی ہاتھ نہیں آئے، ان کے پاس اناج موجود تھا، ہمارے لیے وہ کھانا لے کر آئے اپنے ہاتھوں سے، اور ہمارے ساتھ بیٹھے اور میرے بھائی اور مجھے کھلایا۔ اور چونکہ بابا کا انتقال ہو گیا تھا، شہادت ہو گئی تھی، اس لیے ہم اتنا روتے تھے بابا کے جانے کے بعد کہ ہماری آنکھوں کا نور چلا گیا تھا۔ تو حضرت علی نے اپنے لعاب دین کو ہماری آنکھوں پر لگایا تو ہماری بینائی واپس آ گئی، اور اب میری بینائی کی کیفیت یہ ہے کہ ایک فرسخ فاصلے سے بھی کوئی جانور گزر رہا ہو تو میں پہچان جاتا ہوں کہ جانور کون سا ہے۔ اور تجھے معلوم ہے صرف علی ایک مرتبہ نہیں آیا، پھر ہر کچھ دنوں کے بعد آیا کرتے تھے اور ہماری احوال پرسی کیا کرتے تھے۔ یہ ہے علی۔ اور ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب کوفہ کے اندر شہد آیا اور بیت المال میں شہد جمع کروایا گیا تو میرے مولا نے سارے کوفے کے اتنی بچوں کو بلایا اور کہا کہ شہد آ گیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ شہد آ گیا ہے شہد کھا لو، بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ خود شہد کا نوالا بنایا اور یتیم بچوں کے دہن میں اتارا۔
وہ چلے گئے. جیب میں سے میں نے 2 دینار نکالے. کہہ رہا میرے پاس 2 دینار موجود ہے. میں نے کہا یہ رکھو اپنے پاس, خدا انشاءاللہ تمہیں خیر دے, خدا برکت دے. کہ تجھے معلوم ہے علی ایسے کفیل ہے ہمارے کہ پھر کسی اور کی کفالت میں جانے کا دل نہیں چاہتا. کیا علی تو چلے گئے, اب کس کون کفیل ہے؟ کہ علی اتنے اچھے کفیل تھے کہ انہوں نے اپنے ہی جیسا ایک کفیل حسن مشتبہ کو ہمارے اوپر بنا, اور ان کا دسترخوان بھی ہمارے لیے ایسے سجا رہتا ہے کہ جیسے علی کا سجا رہتا ہے. اس لیے ہمیں کسی کی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں اپنے پاس. سمجھے ابھی کیسے یتیم پرور تھے یہ لوگ. کہاں یتیموں کو دیکھتے تھے تو ان کا دل مچل جاتا تھا, اور سب سے پہلے انہیں پہنچتے تھے اور انہیں کھلاتے تھے. مجھے کہنے دیجئے کہ جس نے اپنے خاندان میں ایسی یتیم پروری دیکھی ہو, جب وہ بچی یتیم ہوئی ہوگی تو کیا کبھی گمان میں سوچا کہ ہوگا کہ وہ یہاں کر یتیموں کو تماچے لگائے گا؟ کیا کبھی سوچا بھی ہوگا کہ یتیموں پر تازیانے برسائے گا؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہی دیکھا ہے, یتیموں کے ساتھ ہمارے ماں باپ تو اور ہمارے آبا و اجداد تو بڑا رحم فرمایا کرتے تھے. کبھی تصور میں نہیں آ سکتی بات. اور پھر مجھے ایک اور جملہ کہنے دیجیے, شہزادی سکینہ ہو یا کوئی اور بیوی ہو, کوئی اور مستورہ ہو, ان کے لیے پانی مانگنا بڑا مشکل کام ہے. کیوں مشکل کام ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو ہمیشہ دیتا ہوا دیکھا ہے, کبھی مانگتا ہوا نہیں دیکھا. ان کے لیے ہاتھ پھیلانا بڑا مشکل ہے. یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. لیکن حضرات روایت سنیں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کی منزلوں کی طرف جا رہا تھا تو ایک وقت وہ آیا جب شمر نے قافلے کو روکا اور کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے, ہمیں پیاس لگ رہی ہے, ہم پانی پی لیں, اس کے بعد پھر قافلہ آگے چلے گا. جیسے پانی کا نام آیا, سکینہ نے شمر کے پاس آ کر کہا کہ میں بھی پیاسی ہوں, مجھے پانی پلا دو. ہائے بیوی کو کیا معلوم کہ یتیم پرور گھرانہ اور ہوتا ہے اور یتیموں کو مارنے والا گھرانہ اور ہوتا ہے. لیکن یہ شمر کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے پانی دے دو. شمر کوئی جواب نہیں دیتا. اس ملعون نے اپنے سارے سپاہیوں کو پانی پلایا, اس بچی کو پانی نہ دیا. بچی انتظار کرتی رہی, کہا کہ جب سارے سپاہی پانی پی لیں گے شاید اس کے بعد ہماری پانی آئے گی. لیکن اب کیا دیکھا, شمر نے سب کو پانی پلا دیا. کہا کہ اب گھوڑوں کو آگے کرو, اب جانوروں کو پانی پلاؤ. بیوی نے کہا ہوگا ہائے نبی زادیوں پر یہ وقت آ گیا, جانور پہلے پانی پیئیں گے, نبی زادیاں بعد میں پانی پیئیں گے. لیکن یہ بیوی انتظار کرتی رہی. جب یہ گھوڑے بھی سیراب ہو جائیں گے پھر ہمارا وقت آئے گا. سنیں گے ہزاروں کیا ہوا جب سارے جانور سیراب ہو گئے. شمر نے کہا ہاں سکینہ مجھے پانی چاہیے, ہاں میرے پاس. شہزادی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آ گئی, اپنے ہاتھوں کو چلوں کی طرح بنایا ہوگا. شمر نے کہا سکینہ دیکھ پانی, اور یہ کہنے کے بعد اس ملعون نے پانی تو گرایا مگر نہ بیوی کا ہاتھ تر ہوا, نہ بیوی کے لب تر ہوئے. سارا پانی زمین پر بہا ڈالا, سارا پانی زمین پر بہ گیا. بیوی دیکھتی رہی, بیوی پیاس کی ہو گئی. لیکن حضرت روایت کا جملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. روایت کا جملہ یہ ہے, بیوی اتنی پیاسی تھی, دھوپ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ بیوی نے اپنے آپ کو اسی پانی کی ترائی میں گرا دیا اور اپنے آپ کو اسی پانی کی ترائی میں مسلنا شروع کیا. ہائے بیوی, آپ کی پیاس بجھانے والوں نے آپ کی پیاس نہ بجھائی تو آپ نے اس انداز سے اپنے آپ کو تر کرنے کی کوشش کی. ہائے آپ کتنی مظلومہ تھی. لیکن اللہ آخری جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, بیوی آپ اتنی مظلومہ تھی لیکن آپ پھر بھی پانی کے اندر تیر رہی تھی, پانی کے اندر اپنے بدن کو بس کر رہی تھی. ہائے آپ کا اصغر جب اس کے لیے پانی مانگا گیا تو ایسا تیر لگا کہ اپنے خون میں اپنے آپ کو تر کرنے لگا. وہ آپ کا مقدر تھا کہ آپ کو پانی
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پالنے والے ناس و قربان حضرت سید کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان ناس و صدقے میں ہم سب کو شام کربلا کی زیارت نصیب فرما. پالنے والے ناس و صدقے میں بالخصوص حضرت سکینہ سلام علیہ کے صدقے میں، حضرت ابوالفضل عباس کے صدقے میں، حضرت زینب کبریٰ اور ان کی پاک اولاد کے صدقے میں، جو بے اولاد مومنین ہیں اولاد صالحہ نصیب فرما. صاحبان اولاد اپنی اولاد کی چکن کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو محبت محمد والے محمد کے ساتھ جینا مرنا نصیب فرما. کسی عزت عمل کرانے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے جوانوں میں حضرت علی علیہ السلام جیسا جذبہ عطا فرما. ہمارے ضعیفوں کو حضرت حبیب کے مظاہر جیسا جذبہ عطا فرما. پروردگار ہمارے خواتین کو حضرت زینب کبریٰ حضرت سکینہ سلام علیہ جیسا جذبہ عطا فرما. پالنے والے بحق محمد والے محمد امت اسلامیہ کے اتحاد اتفاق عطا فرما. ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما. شیعہ حیدر کرار کی جان مال عزت اور کی حفاظت فرما. پروردگار قبر کی پہلی رات اپنے مولا اور مرشد حسین بن علی کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص کربلا کوفہ اور شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آنکھ کی حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے ماننے والے شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا